الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اسلامک طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر انگریزی میں کرتا ہوں۔ چند مواقع پہ جب آرگنائزرز اصرار کرتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں میری کمزور اردو یا کمزور ہندی میں تقریر کروں، کیونکہ میری تعلیم صرف انگریزی میں ہوئی ہے، اسی لیے ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کے شروع میں ہی میں آپ سب سے ان غلطیوں کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور تقریر کے مواد، تقریر کے پیغام پر توجہ دیں گے۔ آج کی اس تقریر کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کے حقوق۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے حساب سے وومنز رائٹس آر دوز رائٹس دیٹ پروموٹ اے پوزیشن آف سوشل اینڈ لیگل ایکوالٹی آف وومن وتھ مین۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق خواتین کے حقوق کے معنی ہیں وہ حقوق جو معاشرتی اور قانونی لحاظ سے خواتین کو مرد کے برابر درجہ دیتے ہیں۔ آج کے اس تقریر میں میں ان باتوں پر توجہ نہیں دوں گا، میری تقریر ان باتوں پہ مبنی نہیں ہے جو سائنسداں یا غیر تجربے کار ایکسپرٹس خواتین کے بارے میں کہتے ہیں۔ آج کی تقریر میں ان باتوں پہ کروں گا جو حقیقت اور تجربے سے ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اسلام میں خواتین کے حقوق ویسٹرن میڈیا کے نظریے سے، مغربی میڈیا کے نظریے سے دیکھیں گے تو ہمیں ماننا پڑے گا اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے، اسلام میں خواتین کے ساتھ برتاؤ صحیح نہیں۔ اگر ہم اسلام میں خواتین کے حقوق ویسٹرن میڈیا کے نظریے سے دیکھتے ہیں، کیونکہ the western talk of women's liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of a body, deprivation of honor and degradation of a soul۔ یہ مغربی نعرہ آزادی نسواں کا حقیقت میں عورتوں کے عزت کو لوٹتا ہے، عورتوں کے آبرو کو لوٹتا ہے، عورتوں کو ذلیل کرتا ہے۔ The Western society claiming to uplift the woman have actually degraded her to a status of mistresses, of concubines, of society butterflies, which are hidden behind the colorful screen of art and culture۔ یہ مغربی تہذیب جو کہتی ہے کہ خواتین کو ہم اونچا مقام دے رہے ہیں، حقیقت میں انہیں ایک طوائف بناتا ہے، حقیقت میں انہیں رخیل بناتا ہے، انہیں بازار کی زینت بناتا ہے آرٹ اور کلچر کے رنگین پردے کے پیچھے۔ اسلام نے الحمدللہ 1400 سال پہلے خواتین کو اپنے حقوق دیے۔ وہ دور ایام الجاہلیہ کہلاتا تھا۔ جب قرآن شریف نازل ہوا وہ دور کو کہتے تھے ایام الجاہلیہ، the days of ignorance۔ اس وقت الحمدللہ اسلام نے خواتین کو اپنے حقوق دیے۔ آج کی دنیا کی آبادی میں سے تقریباً 20 سے 25% مسلم ہیں، اور کئی مختلف مسلم معاشرے ہیں، کچھ اسلام کے قریب ہے،
कुछ इस्लाम से दूर है। इस्लाम में खवातीन के हुकूक को जानने के लिए हमें मुस्लिम माशरे को नहीं देखना चाहिए, मुसलमानों की तरफ नहीं देखना चाहिए। अगर सही तरीके से आप जानना चाहते हैं इस्लाम में खवातीन के हुकूक क्या है, हमें तहकीक करना चाहिए इस्लाम के मजहबी किताब की, जो बुनियादी किताबें हैं इस्लाम में, उसको हमें पढ़ना चाहिए जानने के लिए इस्लाम में खवातीन के हुकूक क्या है। इस्लाम में बुनियादी किताबें हैं कुरान और सही हदीस। कुरान और सही हदीस कभी भी आपस में नहीं टकराएंगे। मैं जानता हूं कि इस मौजू पे इस्लाम में खवातीन के हुकूक अक्सर कई बार उलमाओं का इख्तिलाफ है। इसकी वजह है क्योंकि कई बार एक कुरान मजीद की आयत को देखते हैं और बाकी सारे आयतों को नजरअंदाज करते हैं। अगर कुरान मजीद को एक साथ में पढ़ा जाएगा मुकम्मल तौर पे, तो जितने भी इख्तिलाफ है अक्सर ये इख्तिलाफ दूर हो जाएंगे। अगर कोई 2-3 राय है तो सही राय जानने के लिए हमें देखना चाहिए सही हदीस में इसकी तफसीर क्या है। अगर ये इख्तियार किया जाए तो इंशाअल्लाह जितने भी इख्तिलाफ है वो मिट जाएंगे। इस्लाम में मर्द और औरत का दर्जा बराबर है, लेकिन बराबर दर्जे का मतलब ये नहीं कि औरत और मर्द हू बहू है। औरत और मर्द का दर्जा इस्लाम में बराबर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि औरत और मर्द हू बहू यकसा है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत और मर्द को फिजियोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, बायोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, साइकोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, फिजिकली डिफरेंट बनाया है। जिस्मानी तौर पे औरत और मर्द अलग है, ज़हनी तौर पे अलग है। डिपेंडिंग अपॉन द मेकअप, जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द और औरत को अलग तरीके से बनाया है, उसी तरीके से उनका रोल जो है वो अलग है, डिफरेंट है। आज की इस तकरीर इस्लाम में खवातीन के हुकूक को मैंने 6 हिस्सों में बांटा है। इस्लाम में खवातीन के रूहानी हुकूक, इस्लाम में खवातीन के माशी हुकूक, इस्लाम में खवातीन के माशरती हुकूक, इस्लाम में खवातीन के तालीमी हुकूक, इस्लाम में खवातीन के कानूनी हुकूक और इस्लाम में खवातीन के सियासी हुकूक। हम पहले गौर करेंगे इस्लाम में खवातीन के रूहानी हुकूक पर। अक्सर गैर मुस्लिम को ये गलतफहमी है कि इस्लाम में जन्नत सिर्फ मर्दों के लिए है, खवातीन जन्नत में जा ही नहीं सकते, उनकी ये गलतफहमी है। ये गलतफहमी को दूर करने के लिए कुरान मजीद की एक आयत ही काफी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 124 में, वमन यामल मिनस सॉलिहाति मिन ज़क्रिन व उन्सा, मतलब अगर आप में से कोई भी शख्स चाहे औरत या मर्द हो और वो अच्छे आमाल करता है और वो मोमिन है, तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा और उसके साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाते वमन यामल मिनस सॉलिहाति मिन ज़क्रिन व उन्सा, कि अल्लाह ताला कोई भी शख्स हो चाहे मर्द या औरत अगर अच्छे अमाल करता है और मोमिन है तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला इस पैगाम को फिर से दोहराते हैं सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 97 में, कि अगर आप में से कोई भी शख्स चाहे मर्द हो या औरत अगर अच्छे काम करता है और ईमान रखता है, उसे इनाम दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 1, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, ऐ इंसानों अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से बनाया है और उस जान से उसके जैसा जोड़ा बनाया है। इससे यह साबित होता है कि वही जान से जिससे आदमी बना है उसी से बनी है औरत,
یعنی روحانی طور پہ عورت اور مرد یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 میں، فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں اور تمہارے لیے تمہارے جیسا جنس کا جوڑا بنائے ہیں۔ مطلب آدمی اور عورت روحانی طور پہ یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 29 میں، کہ میں نے انسان کو بنایا اور اپنی روح اس میں پھونکی۔ اللہ تعالیٰ پھر سے دہراتے ہیں سورہ سجدہ میں، سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں، ہم نے انسان کو بنائے اور اپنی روح اس میں پھونکی، دونوں میں، مرد میں بھی اور عورت میں بھی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر انسان کو دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم پر کرم فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری بنی آدم پہ رحمت فرمائے، چاہے وہ آدمی ہو یا عورت، چاہے کالا یا سفید، امیر یا غریب، ہر بنی آدم، ہر انسان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمائے۔ اسلام کے علاوہ اور بھی دوسرے مذہب ہے جو یہ مانتے ہیں کہ انسانیت ایک جوڑے سے بنی، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے۔ اس بات کو عیسائی بھی مانتے ہیں، لیکن عیسائیت میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی ہے اور اس کے قصوروار ہے عورت، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ بیوی حوا نے آدم علیہ السلام کو پھل کھانے پہ مجبور کیا، بہکایا، اسی لیے انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی، اور وہ سارا الزام انسانیت کو گناہ میں پیدا ہونے کے لیے عورت پر ڈالتے ہیں۔ اسلام میں ہم مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک جوڑے سے بنی ہے، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے، لیکن قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کہیں بھی الزام صرف عورت پر نہیں ڈالا گیا ہے۔ آپ اگر قرآن مجید غور سے پڑھیں گے تو نافرمانی کا الزام دونوں پہ برابر ڈالا گیا ہے، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا پر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اعراف میں، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے 27 تک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن میں کم سے کم آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کا ذکر، دونوں کا ذکر 1 درجن سے زیادہ بار کرتے ہیں ان آیتوں میں، اور اس میں کہتے ہیں کہ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، دونوں نے توبہ کی اور اللہ نے دونوں کو معاف کیا۔ الزام دونوں پر برابر لگایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جہاں صرف عورت یا صرف بیوی حوا پر الزام لگایا گیا ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ طہ میں، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121، جہاں صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ لیکن اگر آپ قرآن کو مکمل طور سے پڑھیں گے تو الزام دونوں پر برابر ہے، عورت اور مرد پہ، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا پر۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں بائبل، عیسائیت کی کتاب، اس میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 3، اس میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عورت کو ایک سزا دیتے ہیں، ایک دنڈ دیتے ہیں، اور جو یہ پریگننسی ہے، حمل ٹھہرنا، ایک عورت کے لیے سزا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 میں کہ میں تیرا درد بھرا حمل بڑھاؤں گا، خدا کہتا ہے عورت سے، اور تو درد میں بچوں کو جنم دیں گی، میں تیرا درد بھرا حمل بڑھاؤں گا اور درد میں تو بچے جنیں گی، اور تیری خواہش تیرے شوہر کی ہوگی۔
تو اس سے یہ پتا لگتا ہے کہ پریگننسی از اے کرس آن دا وومن. حمل ٹھہرنا ایک سزا ہے عورت کے لیے. لیکن جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں، ریسپیکٹ دا ووم دیٹ بور یو، عزت کرو اس کوکھ کی جس نے تمہیں جنم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں کہ آپ اپنے والدین کی عزت کرو، نیک سلوک کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسان کے لیے فرض کیا ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے. اور آپ کی والدہ نے درد کے بعد درد سے آپ کو پیٹ میں سنبھالا اور 2 سال تک دودھ پلایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احقاف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں، وَيَسَّرْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے فرض کیا ہے انسانیت پر کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے. اور تمہاری والدہ نے مشکل سے تمہیں پیٹ میں سنبھالا اور درد کے ساتھ جنم دیا. جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پریگننسی اپلفٹس اے وومن، کیونکہ عورت انسان کو جنم دیتی ہے اسی لیے اس کی عزت اور اٹھائی گئی ہے، نہ کہ اسے نیچے کیا گیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جنس، سیکس کبھی بھی کرائٹیریا نہیں ہے، کبھی بھی معیار نہیں ہے کسی کو عزت دینے کے لیے یا نیچے گرانے کے لیے. انسان کو جانچنے کا معیار قرآن مجید میں دیا گیا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے بنایا ہے اور تمہیں قبیلوں اور برادری میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور آپ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. اللہ کے نزدیک انسان کو جانچنے کا معیار جنس نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن ہے تقوی، اللہ کا خوف، تقوی، پائٹی، گاڈ کانشیسنس، رائچسنس، نیکی. اور جنس کبھی بھی معیار نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ وہ کسی کو سزا دے یا کسی کو ریوارڈ دے، کسی کو انعام دے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتے میں کبھی بھی کسی بھی شخص چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو میں اس کے اعمال کو ضائع نہیں کروں گا کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں، جس سے میں نے تقریر کو شروع کیا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرد اور عورت کی روحانی طور پہ جو ڈیوٹیز ہے اس کو بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلم مرد اور عورتوں کے لیے، والمومنین والمومنات، ایمان والے مرد اور عورتوں کے لیے، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور عورتوں کے لیے، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور عورتوں کے لیے، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والخاشعین والخاشعات، خشوع اختیار کرنے والے، اللہ کے نزدیک جھکنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والصائمین والصائمات،
روزہ رکھنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والحافظین فروجهم والحافظات، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کی بے حد تعریف اور ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما، اللہ نے ان کے لیے بے حد انعام رکھا ہے اور مغفرت رکھی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ روحانی طور پہ مرد اور عورت کا درجہ ایک ہے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق۔ اسلام نے خواتین کو معاشی حقوق مغربی ممالک سے کم 1300 سال پہلے دیے۔ اسلام میں 1400 سال پہلے بالغ عورت کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد بیچے یا خریدے بنا کسی کو پوچھ کے۔ مغرب ممالک میں سب سے پہلے انگلینڈ میں 1870 میں ایک شادی شدہ عورت کو حق دیا گیا تھا زمین خریدنے کو یا بیچنے کے لیے، جائیداد خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے بنا اپنے شوہر سے پوچھے ہوئے۔ اس کا نام تھا میرڈ وومنز پراپرٹی ایکٹ، اور اس کو تبدیل کیا گیا تھا 1882 میں اینڈ 1887 میں۔ سب سے پہلی بار اسلام نے یہ حق عورت کو مغربی ملک سے 1300 سال پہلے دیے۔ اسلام میں عورت نوکری کر سکتی ہے وہ جو شریعت اسے اجازت دیتی ہے۔ کوئی بھی قرآن میں آیت نہیں ہے یا صحیح حدیث نہیں ہے جو حلال کام کرنے سے عورت کو روکتی ہے، لیکن اسے اپنے حجاب کو مینٹین کرنا چاہیے۔ حجاب کو اختیار کرتے ہوئے اگر نوکری کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اگر ایسا کوئی کام ہے جو اسے حجاب کرنے سے روکتا ہے تو وہ نوکری، وہ کام صحیح نہیں، وہ ان اسلامک ہے، غیر اسلامک ہے۔ وہ کام جو جسم کی نمائش کرتا ہے، مثال کے طور پہ ڈانسنگ، فلم ایکٹنگ، ماڈلنگ، یہ سارے کام حرام ہیں۔ بہت سے کام جو مرد کے لیے حرام ہے وہ عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پہ شراب خانہ میں کام کرنا، جوئے کے اڈے میں کام کرنا، غیر اسلامک کام کرنا، یہ سارے کام دونوں کے لیے حرام ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ اور عورت گھر میں سلائی کر سکتی ہے، پوٹری برتن بنا سکتی ہے، آفسوں میں کام کر سکتی جہاں علیحدہ انتظام ہے مرد اور خواتین کے لیے۔ اسلام ڈز ناٹ اگری وتھ انٹرمنگلنگ آف سیکسز، وہ کام جس میں مرد اور عورت گھل مل کے کام کرے یہ کام صحیح نہیں۔ عورت تجارت بھی کر سکتی ہے، لیکن اگر نامحرم کے ساتھ کوئی چیز ہے تو محرم کے ذریعے کرے، والد کے ذریعے، بھائی کے ذریعے، شوہر کے ذریعے یا بیٹے کے ذریعے۔ اگر ہم صحیح اسلامک معاشرہ چاہتے ہیں تو کچھ خواتین کو ٹیچر بنانا ہمارے لیے ضروری ہے، نرس بنانا ضروری ہے، ڈاکٹر بنانا ضروری ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی حجاب کرے، میری والدہ حجاب کرے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کچھ خواتین ہمارے معاشرے میں کم از کم نرس بنے، کم از کم ڈاکٹر بنے، گائنیکولوجسٹ بنے۔ لیکن اسلام میں خواتین معاشی طور سے بڑے ذمہ ہیں، ان کے اوپر کوئی فائنینشیل obligation نہیں ہے۔ فائنینشیل obligation اسلام میں، معاشی ذمہ داری اسلام میں مرد کی ہے۔ عورت کے شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے، اور عورت کے شادی کے بعد اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا معاشی خرچہ، فائنینشیل obligation جو عورت کا ہے وہ مرد اٹھائے، چاہے وہ روٹی کپڑا یا مکان ہو، چاہے کھانے کے لیے ہو، پہننے کے لیے ہو یا رہنے کے لیے ہو، یہ ساری معاشی ذمہ داری مرد کی ہے۔ عورت کو زندگی بسر کرنے کے لیے کام کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ اگر وہ خود چاہتی ہے کہ میں ہاتھ بٹاؤں اور کوئی کام کروں تو وہ کر سکتی ہے، لیکن کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ عورت
کوئی کام کرتی ہے، جو بھی وہ کماتی ہے وہ اس کی دولت ہے، وہ چاہے تو ایک پیسہ بھی اپنے پہ نہیں خرچہ کریں گی تو بھی صحیح ہے، اگر وہ چاہے تو ایک روپیہ بھی اپنے فیملی اپنے خاندان پہ خرچہ نہیں کریں گی تو بھی صحیح ہے، چاہے تو کر سکتی ہے، کیونکہ اگر عورت جو پیسہ کماتی ہے وہ سارا پیسہ اس کا ہوتا ہے۔ فیملی کو چلانے کی ذمہ داری ہے مرد کی۔ اسلام میں چاہے بیوی غریب ہو یا امیر ہو، چاہے شوہر غریب یا امیر ہو، وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ معاشی خرچہ، سارا فائنینشیل خرچہ گھر کا وہ اٹھائے۔ اگر عورت چاہے تو کام کر سکتی ہے، لیکن اس سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اسلام میں عورت معاشی طریقے سے بڑی ذمہ ہے، اور عورت کے معاشی اگر آپ دیکھیں گے حقوق وہ کئی ہے الحمدللہ۔ جب شادی ہوتی ہے، شادی کے وقت، نکاح کے وقت الحمدللہ عورت کو مہر دیا جاتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں کہ آپ عورت کو شادی میں نکاح کے وقت ایک تحفہ دو۔ مہر نکاح کے لیے فرض ہے، مہر کے بنا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اور عورت از آن دا ریسیونگ اینڈ، اسے فائدہ ہے۔ لیکن ہمارے اس ملک کے معاشرے میں، ہندوستانی تہذیب میں الٹا ہے۔ ہندوستانی تہذیب میں شادی کے وقت عورت مرد کو دہیج دیتی ہے، عورت مرد کو ڈاوری دیتی ہے، اور یہ بہت عام ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان بھی اس ہندوستانی تہذیب کو اختیار کرتے ہیں۔ مرد نکاح کے ٹائم پہ عورت کو مہر دیتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہندوستانی معاشرے میں الٹا ہے۔ ڈاوری عورت مرد کو دیتی ہے، اور اس کے معیار کے حساب سے، اگر وہ گریجویٹ ہے تو 1,00,000 روپیہ ڈاوری دہیج، اگر انجینئر ہے تو 5,00,000 روپیہ، اگر ڈاکٹر ہے تو 10,00,000 روپیہ، 1 ملین روپیز، جیسے بھیڑ بکریوں کو بیچا جاتا ہے منڈی میں۔ اسلام میں عورت سے دہیج یا ڈاوری ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مانگنا حرام ہے۔ اگر آپ انڈیکیشن بھی دیتے ہیں دھکے چپے انداز میں، اگر لڑکے والے لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے، اس کا مطلب 4 بیڈ روم کا فلیٹ ڈاوری میں دو، دہیج میں دو، یہ حرام ہے۔ یا کوئی کہے کہ میرے بیٹے کو مرسیڈیز کار میں گھومنے کی عادت ہے، یعنی انڈائریکٹلی دھکے چپے انداز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مرسیڈیز کار چاہیے دہیج میں۔ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دہیج عورت سے مانگنا اسلام میں حرام ہے۔ اگر خوشی سے لڑکی والے کچھ تحفہ دیتے تو آپ لے سکتے، لیکن مانگنا زبردستی یا انڈائریکٹلی مانگنا اسلام میں حرام ہے۔ معاشی طور پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ خواتین بڑی ذمہ ہیں، اور اسلام میں اگر ڈیورس ہوتا ہے، طلاق ہوتا ہے، یا شوہر مر جاتا ہے، عورت ودوا ہو جاتی ہے، اسے عدت کے دوران اس کی ساری فائنینشیل لائبلٹیز، جو خرچہ ہوتا ہے، معاشی خرچہ جو ہوتا ہے عدت کے دوران، اس کی ذمہ داری ہے آدمی کی۔ اگر وہ زندہ ہے طلاق کے دوران وہ سارا خرچہ اٹھانا چاہیے، اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی دولت میں سے وہ عدت کے دوران سارا خرچہ مرد کی دولت میں سے عورت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور اگر وہ پیٹ سے ہے، حمل سے ہے، تو جب تک بچہ پیدا ہوتا ہے اس ٹائم تک سارا خرچہ آدمی کو اٹھانا چاہیے، اور اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ ہے تو جب تک بچہ بالغ ہوتا ہے اس کا خرچہ اٹھانا چاہیے مرد کو۔ یہ ہے اسلام میں خواتین کے حقوق۔ اور اگر کوئی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انہیریٹنس میں الحمدللہ عورت کا بھی حصہ ہے۔ میراث کے اندر اگر کس کا انتقال ہوتا ہے تو جائیداد میں حصہ مرد کے علاوہ عورت کا بھی ہے۔ یہ تھا مختصر سے خواتین کے معاشی حقوق اسلام میں۔ ابھی ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق۔ میں نے معاشرتی حقوق کو 4 حصوں میں بانٹا ہے: بیٹی کے حقوق، بیوی کے حقوق،
والدہ کے حقوق، ماں کے حقوق اور بہن کے حقوق۔ پہلے ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق بیٹی کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تکویر میں، سورہ نمبر 81 آیت نمبر 8 اور 9 میں، جب وہ زندہ گڑی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے لیے تمہیں قتل کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے جب وہ زندہ گڑی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے لیے تمہیں قتل کیا گیا تھا، اس کے معنی لڑکیوں کا قتل کرنا اسلام میں حرام ہے۔ نہ ہی صرف لڑکیوں کا قتل کرنا حرام ہے، دونوں لڑکے اور لڑکیوں کو قتل کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں، اور سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو غربت کے خوف سے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دے گا۔ غربت کے خوف سے آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دے گا، یہ کہا گیا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر سے فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ بچوں کا قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں اور آپ کو رزق دے گا۔ بچوں کا قتل کرنا سنگین جرم ہے۔ اسلام میں نہ ہی صرف بچوں کا قتل کرنا جرم ہے، خصوصاً لڑکیوں کا، لیکن جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی لڑکی پیدا ہوئی اور آپ افسوس کرتے ہیں، اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ اگر آپ افسوس کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوئی، یہ بھی اسلام میں غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 58 اور 59 میں، جب کوئی شخص کو خوشخبری ملتی ہے کہ اس کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی اور اس کا منہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، وہ اپنا چہرہ باقی لوگ سے چھپاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کیا میں اس لڑکی کو ذلت کی زندگی جینے دوں یا اسے زندہ دفن کروں۔ کتنی گھنونی سوچ ہے۔ تو صرف افسوس کرنا کہ ایک لڑکی آپ کے گھر میں پیدا ہوئی، یہ بھی اسلام میں ایک جرم ہے، اس کی ممانعت ہے۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے احمد بن حنبل کی، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 2104 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی بھی شخص اپنے 2 بیٹیوں کو اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے جب تک وہ بالغ ہو جاتی ہے، تو آخرت کے دن میں وہ شخص میرے اتنے قریب رہے گا، اور 2 انگلی اپنے ایسا کرتے اتنے قریب۔ اور ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی، جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ کوئی بھی شخص اگر 2 لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرتا ہے، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے صرف کہا نہیں کہ لڑکیوں اور لڑکوں کو اچھے طریقے سے پرورش کرنا چاہیے، انہوں نے ایک زندہ مثال پیش کی۔ ایک وقت جب ایک شخص اپنے بیٹے کو چومتا ہے اور اپنی مانڈی پہ رکھتا ہے، لیکن اپنی بیٹی کے ساتھ وہ نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے ناانصافی کی، اسے اپنے بیٹی کو بھی چومنا چاہیے اور اپنے دوسرے مانڈی پہ بٹھانا چاہیے، یہ فرض ہے آپ کا۔ اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق بیوی کے۔ عورت کو شیطان کا ہتھیار کہا جاتا ہے، a weapon of the devil۔ عورت کو اکثر دیگر مذاہب میں شیطان کا ہتھیار کہا جاتا ہے، لیکن اسلام میں قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورت کو محسنہ کہتے ہیں۔ محسنہ مانی a fortress against the devil، شیطان کے خلاف ایک قلعہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں there is no monasticism in Islam، رہبانیت اسلام میں حرام ہے۔
اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب النکاح چیپٹر نمبر 3 حدیث نمبر 4 میں، اے نوجوانوں، آپ میں سے جس کے پاس بھی حیثیت ہے نکاح کرنے کی، نکاح کرو۔ مطلب نکاح جلدی کرنا سنت ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کوئی شادی نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی شادی کرنا اسلام میں فرض ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص شادی کرتا ہے وہ آدھا دین مکمل کرتا ہے۔ سوال جواب کے نشست میں ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا، ذاکر بھائی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں 2 شادی کروں تو پورا دین مکمل ہو جائے گا میرا؟ اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے جب انہوں نے کہا کہ شادی آدھا دین آپ کا مکمل کرتی ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ شادی کرنے سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہے۔ آج کے معاشرے کی بیماری مثال کے طور پہ زنا، فورنیکیشن، فحاشی، پروmiscuity، ہوموسیکشوالٹی، شادی کرنے سے یہ آدھی بیماری معاشرے کی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ شادی کریں گے تبھی آپ شوہر یا بیوی ہو سکتے، شادی کرنے کے بعد ہی آپ والد یا والدہ ہو سکتے، جو اہم ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اگر آپ شادی کرتے چاہے 1 کرو یا 2 کرو، آپ کا آدھا دن مکمل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نکاح ایک میثاق ہے، ایک سیکریٹ کووننٹ ہے، ایک پاک عہد نامہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں، اللہ نے اپنے نشانیوں میں سے تمہارے لیے تمہاری بیوی بنائی ہے تاکہ آپ ان کے ساتھ سکون سے رہ سکو، اور آپ دونوں کے درمیان پیار اور محبت ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ عورتوں کو زبردستی اختیار مت کرو۔ مطلب شادی کے لیے، نکاح ہونے کے لیے دونوں کی اجازت ضروری ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی، دلہا اور دلہن دونوں کی اجازت ضروری ہے نکاح ہونے کے لیے۔ اور ایک حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 کتاب النکاح باب نمبر 43 حدیث نمبر 69 69، ایک عورت جس کا نام تھا خنسا خادم الانصاریہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے والد نے میرے مرضی کے خلاف میری شادی ایک آدمی سے کی جسے میں پسند نہیں کرتی، اور اللہ کے رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فسخ کیا، he nullified the marriage۔ اس کا ذکر احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ اسی لیے اسلام میں نکاح ہونے کے لیے، شادی ہونے کے لیے دونوں کی رضامندی ضروری ہے، آدمی کی بھی عورت کی بھی۔ اور اسلام میں عورت ایک مالک سے نہیں شادی کرتی تاکہ اسے غلام جیسا برتاؤ کیا جائے۔ اسلام میں عورت اپنے برابر سے شادی کرتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے شوہر کو عزت سے پیش آنا چاہیے۔ اور اسلام میں ہم عورتوں کو ہاؤس وائف نہیں کہتے، انگلش میں کہتے ہاؤس وائف۔ شی از ناٹ میرڈ ٹو دا ہاؤس ٹو بی کالڈ ہاؤس وائف۔ اسلام میں عورت گھر سے شادی نہیں کرتی کہ اسے کہا جاتا ہے ہاؤس وائف، گھر کی بیوی۔ ان اسلام وی پریفر کالنگ ہر ہوم میکر، وہ گھر کو بناتی ہے، وہ گھر کی زینت ہے۔ صحیح لفظ ہے ہوم میکر، ناٹ ہاؤس وائف۔ اور اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں کہ عورتوں کے حقوق ویسے ہی ہے جیسے مرد کے ہے، لیکن مرد کا ایک درجہ اونچا ہے۔ یہ آیت کے 3-4 الفاظ کو اکثر لوگ غلط لیتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ آدمی کا درجہ اونچا ہے، اور کہتے الرجال قوامون علی النساء، اللہ کہتا ہے کہ آدمی عورت سے اونچا ہے، اوپر ہے۔ یہ جو آیت وہ کوٹ کر رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے الرجال قوامون علی النساء،
یعنی آدمی عورت کا قوام ہے. قوام آتا ہے لفظ اقامہ سے. جب صلاح پڑھنے کے پہلے اقامہ ہوتا ہے مطلب سٹینڈ اپ فور، کھڑے ہونا. اسی طریقے سے قوام کے معنی اگر آپ تفسیر تبری پڑھیں گے اس میں قوام کی معنی مرد کے لیے ایک ڈگری ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے، ایک ڈگری زیادہ ذمہ داری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ڈگری وہ اونچا کیا دادا گیری کرے. He has got additional responsibility، ایک ڈگری زیادہ ذمہ داری ہے. اور قرآن میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کیونکہ اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقت دی. اس کے وجہ بھی فرماتے اللہ تعالیٰ. لوگ اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرد عورت سے اونچا ہے. اسلام میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ اگر آپ اپنے بیوی سے پیار نہیں کرتے پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر آپ اپنے بیوی کو نہیں چاہتے، نہیں پیار کرتے، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ لوگ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے فیملی کا خیال رکھتا ہے، خصوصاً اپنی بیوی. جو آدمی اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے اللہ کے رسول کہتے وہ سب سے بہتر انسان ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق ماں کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے انسانوں سے کہ آپ صرف میری عبادت کرو. انسانوں سے کہتے تم صرف میری عبادت کرو اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو. اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے ان کو اف تک مت کہو، نہ ہی ان کو جھڑکو، لیکن ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے رب آپ ان کے اوپر رحمت فرما جس طریقے سے انہوں نے میرا خیال رکھا بچپن میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 بِوَالِدَيْنِ احسانہ، ہم نے انسانوں کو کہا ہے، فرض ٹھہرایا ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے. اور یہ پیغام دہرایا گیا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں کہ وَيَسَّرْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ احسانہ، انسانوں کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے. اور اس کے بعد خصوصاً اپنی ماں. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن نسائی میں آتا ہے اس کا ذکر کتاب الجہاد میں باب نمبر 6 حدیث نمبر 3106 میں اللہ کے رسول فرماتے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میری ماں سڑک پہ چل رہی ہے اور کوئی کیچڑ میں پیر رکھتی ہے تو کیچڑ جنت ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اپنی والدہ اپنی ماں کی عزت کرو، خدمت کرو، بات مانو، پیار کرو، اس میں سلوک کرو، انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہا گیا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 8 کتاب الادب باب نمبر 2 حدیث نمبر 2 میں ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے لائق کون ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے تمہاری ماں. وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول پھر سے فرماتے تمہاری ماں. وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ پھر سے اللہ کے رسول فرماتے تمہاری ماں. اس کے بعد کون؟ پھر چوتھی بار اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہارا باپ. اس کا مطلب 75% حسن سلوک کے لائق ہے ماں، 25% باپ، 3/4 حصہ حسن سلوک کا جاتا ہے ماں کو، 1/4 حصہ جاتا ہے باپ کو. اس کا مطلب یہ کہ ماں کو ملتا ہے گولڈ میڈل، سونے کا تمغہ.
माँ को मिलता है सिल्वर मेडल, चांदी का तमगा, माँ को मिलता है ब्रॉन्ज मेडल, तांबे का तमगा, बाप को मिलता है कॉन्सोलेशन प्राइज, सुलह बख्श इनाम। ये हमारे आखिरी नबी, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि वालिदा ज्यादा हकदार है हुस्न सलूक के। अभी हम तस्करा करेंगे इस्लाम में खवातीन के माशरती हुकूक बहन के। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह तौबा में, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 71 में, आयत नंबर 71 में, वल मोमिनीन वल मोमिनात बाज़ुम औलिया बाज़, मोमिन मर्द और मोमिन औरत एक दूसरे को मदद करना चाहिए, यानी एक दूसरे के भाई बहन हैं अनलेस अदरवाइज। अल्लाह के रसूल फरमाते कि औरत शकीक है। शकीक के एक मानी है आधा, जिस तरीके से इंसानियत आधे मर्द और आधे औरत में बांटी गई है, आधा हिस्सा है, और दूसरे मानिए बहन। तो अल्लाह के रसूल कहते कि औरत तुम्हारी बहन है अनलेस अदरवाइज। अब हम तस्करा करेंगे इस्लाम में खवातीन के तालीमी हुकूक। सबसे पहली वही, सबसे पहली हिदायत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानियत को कुरान मजीद में देते हैं, वो ये नहीं कि आप नमाज पढ़ो या रोज़ा रखो या हज के लिए जाओ। सबसे पहली हिदायत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानियत को कुरान मजीद में देते हैं वो है इकरा, पढ़ो, जो आता है सूरह इकरा में चैप्टर नंबर 96 आयत नंबर 1 में। और ये सिर्फ मर्द के लिए नहीं, दोनों के लिए, मर्द और औरत के लिए। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कई हदीस में, इसका जिक्र इब्न माजा में भी है, हदीस नंबर 224 में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सीकिंग नॉलेज, इल्म हासिल करना, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, हर मुस्लिम के लिए फर्ज है, चाहे वह औरत या मर्द हो। अल्लाह के रसूल फरमाते इल्म तलब करना, इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। और अल्लाह के रसूल हमेशा लोग से कहते थे कि अपने बच्चों को इल्म दो, खुसूसन अपनी बेटियों को। और अल्लाह के रसूल ये भी कहते थे कि शोहर का फर्ज है कि वो अपने बीवी को इल्म दे, अगर खुद नहीं दे सकता तो कम से कम उसको इंतजाम करना चाहिए कि बीवी तक इल्म पहुंचे। और सही बुखारी में कई हदीस है, जब पढ़ते सही बुखारी बाब नंबर 36 हदीस नंबर 101 में कहा गया है कि औरतें अल्लाह के रसूल के पास आके कहती है कि हमेशा आप मर्दों से घिरे हुए हैं, आप खुसूसन औरतों को खिताब क्यों नहीं करते? और अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है। और अल्लाह के रसूल ने ये भी देखा कि सहाबा को कहा कि खवातीन को खिताब करो। और 1400 साल पहले जब अय्यामुल जहलिया था, डेज ऑफ इग्नोरेंस, उस वक्त कई खवातीन हैं जो इल्म के मैदान में ऊंचाई पे थे। उस वक्त तो अय्यामुल जहलिया का वक्त था, आदमी लोग ही नहीं पढ़ते थे। उस वक्त इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई खवातीन थे जो इल्म के मैदान में ऊंचाई पे थे। और सबसे बेहतरीन मिसाल है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। उनकी एक शागिर्द जिसका नाम था उर्वा, वो कहती है कि मैंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से बेहतरीन आलिमा अपने जिंदगी में नहीं देखी। उसको जो महारत थी कुरान में, इस्लाम के फराइज में, हलाल और हराम में, अरबिक लिटरेचर और पोइट्री में, अरबिक हिस्ट्री और जीनियोलॉजी में, और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तिब के मैदान में, मेडिसिन में भी माहिर थी। जब भी लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आते थे और गुफ्तगू करते थे, बीमारियों का इलाज पूछते थे, वो सुनती थी और याद रखती थी। मैथमेटिक्स के मैदान में, हिसाब के मैदान में भी वो माहिर थी।
اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے تھے. جب بھی میراث کا مسئلہ ہوتا تھا، کوئی انتقال ہوتا تھا اور جائیداد بٹوارے کا مسئلہ آتا تھا، تو آتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، کیونکہ وہ میتھمیٹکس نمبرات میں ماہر تھی. اور کئی صحابہ ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا نام ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے، کئی. اور صرف حضرت عائشہ نے کم سے کم 88 علماء کو شکشا دی. مطلب ایٹ لیسٹ 88 اسکالرز شی ہیز ٹاٹ. اس کا مطلب شی واز اے اسکالر آف دا اسکالرز، وہ عالموں کی عالمہ تھی. 88 علماء نے ان کے پاس پڑھا. ہمارے پاس مثال ہے اس وقت حضرت صفیہ کی رضی اللہ عنہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. امام نووی کہتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ وہ بہت ذہین تھی. ہمارے پاس مثال ہے ام سلمہ کی رضی اللہ عنہ. ہمارے پاس مثال ہے ام سلیم کی، جو حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کی والدہ تھی. وہ ماہر تھی حدیث میں اور کہا جاتا تھا کہ وہ بہت ذہین تھی. ہمارے پاس مثال ہے سیدہ نفیسہ کی رضی اللہ عنہ، جو تاریخ کہتی ہے کہ کئی علماء کو انہوں نے سکھایا اور ان کے شاگرد امام شافعی بھی تھے. ہمارے پاس مثال ہے ام دردہ کی رضی اللہ عنہ، جو ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. اور امام بخاری اپنے صحیح میں کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں ماہر تھی. کئی مثال ہے. آپ سوچ سکتے ایام الجاہلیہ کے وقت کئی خواتین تھے جو علم کے میدان میں ماہر تھے. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق. اسلام میں قانونی اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 178 اور 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قصاص میں جب ڈیتھ پینلٹی حد کی سزا ہوتی ہے تو عورت اور مرد کے لیے وہی سزا ہے. اگر کوئی عورت مرد کا قتل کرتی ہے اس کے لیے سزائے موت ہے. اگر کوئی مرد عورت کا قتل کرتا ہے اس کے لیے بھی سزائے موت ہے، اور کوئی عورت مرد کا قتل کرتی ہے اس کے لیے بھی سزائے موت ہے. سزا دونوں کے لیے یکساں ہے. اور لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 کتاب الادیات میں باب نمبر 4 حدیث نمبر 15 میں کہ ایک یہود ایک بچی کا قتل کرتا ہے، اس کے سر کو کچلتا ہے پتھر کے ذریعے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس یہود کو بھی وہی سزا دیتے، سزائے موت. اس کا سر کچلا جاتا ہے پتھر کے ذریعے. ہمارے پاس مثال ہے حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ. اس دور میں کئی آدمی مل کے ایک عورت کا قتل کرتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ سارے مرد کو سزا دیتے ہیں قتل کے بدلے قتل. اسلام میں اگر کوئی جسم کا بھاگ حصے کو چوٹ پہنچتی ہے، چاہے وہ آنکھ ہو، ناک ہو، منہ ہو، ہاتھ ہو، جو سزا مرد کو ملتی ہے وہی سزا عورت کو ملتی ہے. سزا یکساں ہے. اور اگر کوئی قاتل کو کوئی رشتہ دار معاف کرنا چاہتا ہے دیا پیسہ لے کے تو اس کو اختیار ہے. وہ رشتہ دار چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو قاتل کو معاف کرنے کا حق ہے اور کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا. اسلام میں قانونی طور پہ دونوں مرد اور عورت کی سزا یکساں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے سزا ہے ہاتھ کاٹنا. چوری کی سزا دونوں کے لیے یکساں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہاتھ کاٹنا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 2 میں اگر کوئی زنا کرتا ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کے لیے سزا ہے 100 کوڑے. زنا کی سزا غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اس کی سزا ہے 100 کوڑے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. اسلام میں عورت کو شہادت دینے کا بھی حق ہے.
گواہی دینے کا حق ہے اسلام میں. کئی مذاہب میں عورت گواہی دے نہیں سکتی، اسلام میں ہے. اور اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں، اگر کوئی شخص کوئی عورت کے عزت کے بارے میں کہتا ہے، بہتان لگاتا ہے، if he lays allegation against the chastity of the woman، عورت کے عزت کے بارے میں کچھ غلط کہتا ہے، اس کے آبرو کے بارے میں، اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اسے 80 کوڑے ملتے ہیں، 80 کوڑے، اور آئندہ اس کی گواہی نہیں مانی جائیں گی. آج کے معاشرے میں کئی لوگ کھلم کھلا گالی دیتے ماں کے اوپر، بہن کے اوپر. اسلام میں اگر کوئی الزام لگاتا ہے کوئی خاتون کی عزت یا آبرو کے بارے میں، اور اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا اسے 80 کوڑے. اور اسلام میں خواتین کی حفاظت کی جاتی ہے. اور جب عورت شادی کرتی ہے مغربی معاشرے میں، وہ اختیار کرتی ہے اپنے شوہر کا نام. اسلام میں شی ہیز این آپشن، وہ اپنا پرانا نام بھی رکھ سکتی ہے، اپنے والد کا نام بھی رکھ سکتی ہے، اسے اختیار ہے. یہ تھا ان بریف مختصر سا اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق. ہم آخر میں تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں، والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہے، معاشری طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ ممتحنہ میں سورہ نمبر 60 آیت نمبر 12 میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، اے رسول، جب خواتین عورتیں تمہارے پاس آئیں گی بیعت لے کے. اسلام میں جو بیعت ہے وہ ماڈرن سسٹم آف ووٹنگ سے کئی اونچا ہے. ماڈرن سسٹم آف ووٹنگ میں ووٹ کرتے ہیں اسٹیٹس مین کو ٹو رن دا اسٹیٹ، وہ چنتے ہیں ملک کے لیے حکومت کرنے کے لیے. اسلام میں جب خواتین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتی ہے، نہ ہی وہ مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہی واز اے اسٹیٹس مین، پولیٹیکلی سیاسی طور پہ وہ صدر تھے، امیر تھے. تو اسلام میں خواتین کو بھی ووٹ کرنے کی اجازت ہے. اور ایک واقعہ ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ مسجد میں سوچ رہے تھے صحابہ کے ساتھ کہ وہ مہر کی حد طے کرنا چاہیے. خواتین کافی مہر پوچھ رہی تھی، حد طے کرنا چاہتا تھا. اور یہ حدیث ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے. اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مہر کی حد ہونی چاہیے، ایک عام خاتون مسجد کے پیچھے حصے سے اعتراض کرتی ہے اور کہتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے حد نہیں طے کی، قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 اور 21 میں، کیا آپ سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے مہر میں؟ جب اللہ تعالیٰ نے حد نہیں طے کی تو عمر رضی اللہ عنہ کون ہوتے حد طے کرنے کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے عمر غلط ہے اور یہ خاتون صحیح ہے. انگلش میں کہیں گے she took an objection to the breach of constitution، یعنی اس خاتون نے اعتراض کی کہ خلیفہ نے قانون توڑا، ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا قانون قرآن. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون also can take an objection, even a woman can take an objection for breach of constitution. اور ہمارے پاس مثال ہے صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے، جو جنگ کے میدان میں بھی خواتین نے حصہ لیا، سپاہی لوگ کو پانی دیا، فرسٹ ایڈ دیا. اور ایک واقعہ ہے جنگ احد میں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے گھیرے جاتے، کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہیں. اس میں سے ایک عورت تھی جس کا نام تھا نصیبہ، اور لڑتے وقت اسے کئی زخم ملتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہادری کے لیے تعریف کی. یہ تھا ان بریف مختصر سا خواتین کے حقوق اسلام میں. جیسا میں نے کہا تھا، اسلام میں عورت اور مرد
کا درجہ برابر ہے، اور برابر درجہ مطلب یہ نہیں کہ مرد اور عورت ہو بہو یکساں ہے۔ کچھ معاملات میں مرد کا درجہ تھوڑا بلند ہے، کچھ معاملات میں خواتین کا درجہ بلند ہے، لیکن کلی طور پہ مرد اور عورت برابر ہے۔ آپ کو ایک مثال پیش کروں میں، مثال کے طور پہ ایک ایگزامینیشن میں، ایک امتحان میں دو شاگرد، دو اسٹوڈنٹس، دو طالب علم فرسٹ آتے ہیں، 80 آؤٹ آف 100 ملتا ہے، 100 میں سے 80 نمبر لے کے آتے ہیں۔ جب ہم تحقیق کرتے ہیں ان کے آنسر شیٹ کا، ان کے جواب کا، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 10 سوال کے 10 جواب رہتے ہیں، ہر جواب کے 10 نمبر رہتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کے جواب میں اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 9 نمبر ملتے ہیں، اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 7 نمبر ملتے ہیں۔ اس کا مطلب جواب نمبر 1 میں اسٹوڈنٹ اے کا درجہ بی سے زیادہ ہے۔ سوال نمبر 2 کے جواب میں اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 9 ملتا ہے اور اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 7 ملتا ہے۔ اس کا مطلب جواب نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ بی کا درجہ اے سے زیادہ ہے۔ باقی 8 سوال کے جواب میں دونوں کو 10 میں سے 8 ملتے ہیں۔ آپ جب سب کو جوڑتے ہیں تو اسٹوڈنٹ اے اور بی دونوں کو ملتا ہے 100 میں سے 80۔ کلی طور پہ دونوں برابر ہے، لیکن جواب نمبر 1 میں اے کا درجہ اونچا ہے، جواب نمبر 2 میں بی کا درجہ اونچا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں کچھ معاملات میں مرد کا درجہ اونچا ہے، کچھ معاملات میں خواتین کا، لیکن کلی طور پہ مرد اور عورت برابر ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے تو میں نہیں کہوں گا میں مانتا ہوں خواتین کے حقوق میں میری بہن یا میری ماں کو جھگڑنے کے لیے نہیں بھیجوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں کہ اللہ نے مرد کو زیادہ طاقت دی ہے، تو یہاں ہماری ذمہ داری ایک درجہ زیادہ ہے خواتین کی حفاظت کرنے کے لیے، تو یہاں مرد کا درجہ طاقت میں زیادہ ہے۔ دوسری اور جب بچوں کو والدین سے حسن سلوک کرنا ہوتا ہے تو ماں کا درجہ 3 گنا باپ کے درجے سے زیادہ ہے، یہاں خواتین اونچی ہے مرد سے اس معاملات میں۔ تو یہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کلی طور پہ مرد اور عورت برابر ہے، لیکن کچھ معاملات میں مرد کا درجہ اونچا ہے، کچھ معاملات میں خواتین کا، کلی طور پہ دونوں یکساں ہے۔ یہ تھا مختصراً اسلام میں خواتین کے حقوق۔ اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں قرآن مجید کی آیت سے، سورہ بقرہ سے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لباس ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔